کہ اس گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے، اس قوم کو ڈبویا ہے غیروں نے نہیں، غیر بعد میں آتے ہیں، بلکہ اپنے لوگ اس قوم کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اس ملت کو جتنا تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں، دوسرے اتنے نہیں ہیں۔ اغیار تو بات کی بات، پہلے اپنے ہمارے اپنے ہیں جو اس قوم کو ذلیل اور رسوا کرنے میں، جو اس قوم کو تباہ کرنے میں تلی ہوئی ہے یہ قوم۔ ہمارے بھارت کے کلمہ پڑھنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں، سوچ سوچ کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک کر کے ٹارگیٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ There are 35 spiritual and the intelligent person of Islam۔ اسلام کے پڑھے لکھے 35 علماء کرام کے لسٹ تیار کیے گئے انہیں دھکیلنے کے لیے۔ ذریعہ کون بنتا ہے؟ ہم بنتے، ہم اور آپ بنتے۔ ہماری عزتیں آبرو جو اچھالی جاتی ہے ان کے پیچھے کون؟ دوسروں کا ہاتھ ہے؟ نہیں، ہمارے اپنوں کا ہاتھ۔ ایک ضابطہ قانون بتا رہا ہوں اسلام کی شریعت کی نظر میں، اگر آپ کے بیچ ایک تاریخ ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے، بڑے بڑے ہمارے اللہ والے، اللہ کے ولی جنہیں کہا گیا، اور بڑے بڑے طاقتور بادشاہ، وہ ہارے ہیں اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ تاریخ گواہ ہے، دیکھ لیجئے اٹھا کے۔ انگریز کے سامنے لڑنے کے لیے نواب سراج الدولہ کھڑے ہوئے، لیکن ان کے اپنے نے بہت قریبی، جن کو منتری بنایا تھا، جن کو اپنے پاس بٹھایا تھا، ان کا نام اور آپ شاید معلوم ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ غدار ہے۔ نواب سراج الدولہ پہلی لڑائی انگریز سے شروع کرنے والا اس دیش میں، یہی بنگال میں، اگر وہ غداری ان کے ساتھ ان کا منتری اگر غداری نہیں کرتا تو وہ میدان جنگ میں شکست نہیں کھاتے، وہ ہارتے نہیں، لیکن غداری کی جس کی وجہ سے وہ میدان ہار جاتے ہیں، شہید ہو جاتے۔ اس کا نام، اس غدار کا نام کیا ہے؟ کرسی کی وجہ سے اور کچھ پیسوں کی اور کچھ اقتدار کی ہوس کی وجہ سے انہوں نے انگریز سے ہاتھ ملا کر غداری کی اپنوں سے، جنہوں نے ان کو پوس پال کر بڑا کیا، پرورش کر کے۔ ایک سردار تھا، ادنا طبقے کا تھا، ادنا درجے پر تھا، اس کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا، منتری کا درجہ دیا، بڑے عہدے پہ بٹھایا۔ ہم اور آپ اس کا نام میر جعفر کے نام سے جانتے۔ وہ کوئی غیر نہیں تھا، وہ نواب سراج الدولہ کا اپنا تھا، وہ منتری تھا، کیبنیٹ منتری تھا، وہ نواب سراج الدولہ کے پورے سامراج کا۔ معلوم نہیں تھا نواب سراج الدولہ کو کہ یہ میرے ساتھ غداری کرے گا، لیکن انہوں نے غداری کی اور نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ نواب سراج الدولہ شہید ہو جاتے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں پر میر جعفر کو گدی دے دی جاتی ہے، وہی گدی جس پر سراج الدولہ بیٹھا کرتے تھے، لیکن کتے کی طرح موت ہوئی ان کے آگے چل کر، زیادہ دن زندہ نہیں رہے۔ وہ نواب سراج الدولہ شہید ہوئے تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ آج یہ قوم بھارت کے اندر ٹارگیٹڈ ہے تو کوئی اور نہیں، اس کو کوئی باہر کسی پڑوسی ملک کے لوگ برباد نہیں کر رہے اس قوم کو، ہم اور آپ قوم کو تباہ کیے ہوئے۔ اندرونی اعتبار سے اندرونی دشمنی جناب کورٹ تک پہنچا دیتے ہیں، تھانے تک پہنچا دیتے ہیں، میڈیا میں آ کر اسلام کی رسوائی کرتے ہیں۔ ہر فیلڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے، ہر فیلڈ میں الو ایک نہ ایک بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ پڑھا لوگ ایسے ہیں کہ بیٹھ جاتے اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے، کہا میڈیا میں بیٹھ جائیں گے، اسلام کا نالج نہیں، and they completely، میں پوری کانفیڈنس سے بات کہتا ہوں،
they don't know anything. They don't know completely Islamic education and the system and the method of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And they don't know, nahi jante. In spite of that, and they decided to sit down and to explain about the Islam. جبکہ وہ خود نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، لیکن ٹی وی کی چینل پہ بیٹھ کر چند روپوں کی وجہ سے اسلام کو رسوا اور بدنام کرتے۔ دوسری تاریخ اٹھائیے آپ ٹیپو سلطان کی۔ ٹیپو سلطان کا ایک بہت بڑا عہدیدار، ان کا نام بھی ہم لوگ جانتے ہیں، میر صادق، میر جعفر میر صادق۔ کیا نہیں کیا تھا میر صادق کے لیے؟ چھوٹے سے عہدے سے منتری بنایا، ایک موقع پر ان کو سسپینڈ کیا تھا لیکن پھر ان کو بحال کر لیا گیا۔ میر صادق کو وہ جگہ دے دی گئی، لیکن کیا معلوم کہ ان کے دل میں کیا کون سی دشمنی پنپ رہی تھی۔ وہ اللہ کے ولی کو، ٹیپو سلطان نیک دیندار انسان اور بہت شریف بادشاہ، رحم و کرم والا بادشاہ، سب کو ایک نظروں سے دیکھنے والا، ان کو نہیں معلوم تھا بیک وقت 3-4 طاقت سے مقابلہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن نہیں جاتا۔ شاید وہ ان کی موت کی گھڑی نہیں تھی، شاید وہ، لیکن غداری کی گئی اس کے ساتھ، اپنوں نے غداری کی۔ اپنوں میں کون؟ میر صادق۔ کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا ہے، سر پر ٹوپی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، درس بھی دیتا ہے بیٹھ کر۔ اس کے باوجود بھی ایک پرانی دشمنی جب پتہ چلتا ہے ٹیپو سلطان کو کہ انگریز کی فوج آ رہی ہے، تو ٹیپو سلطان اپنی حویلی سے ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکلتا ہے، دروازے سے باہر نکلتا۔ یہ نالائق میر صادق یہ اندر سے چھپ کر اس گیٹ کو بند کر دیتا ہے، اس گیٹ کو، اس دروازے کو بند کر دیتا ہے، قلعے کے دیوار، قلعے کے دروازے کو بند کر کے کسی طریقے سے خبر بھیج دیتا انگریز کو، اور کہتا ہے کہ ٹیپو سلطان تنے تنہا قلعے کے باہر ہیں، مقابلہ کرو، ان کا صفایا کر دو۔ یہ کمبخت میر صادق گیٹ بند کر کے، قلعے کی دیوار اور اس دروازے کو بند کر کے اوپر فصیل پر جا کر بیٹھ جاتا۔ وہاں پر جا کر ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے اس واقعے کو اور اس حرکت کو دیکھتا ہے، ان کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ ظالم کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے وہ ٹیپو سلطان مرد مجاہد شہید ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت آپ جائیں گے سرنگا پٹنم میسور، میں گیا ہوں وہاں پہ، وہاں دیکھیں گے کہ ان کے حویلی سے کافی دور، جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں مکھیا جی کے گھر پہ، اتنی دوری پہ ان کی لاش ملی تھی۔ حویلی یہاں پر ہے، ان کی حویلی یہاں پر ہے، ان کا گڑھ یہاں پر ہے، ان کا قلعہ یہاں پر ہے، اور اتنی دور میں ان کی باڈی ملتی ہے۔ اس جگہ کا فوٹو بھی میں نے اور ویڈیو بھی بنا کر میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے دیکھا اس جگہ لکھا ہوا ہے کہ the ٹیپو سلطان's body was found here، یہاں پر ٹیپو سلطان کی باڈی پائی گئی تھی۔ اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ قلعے کے اندر ان کی موت نہیں ہوئی تھی، وہ شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپنے قلعے سے تقریباً آدھے یا 400-500 میٹر کی دوری پر ان کی موت ہوئی تھی، ان کی شہادت ہوئی تھی۔ کون تھا غداری کرنے والا؟ میر صادق کلمہ پڑھنے والا۔ کس کو کہیں ہم کہ تم برے ہو؟ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اس دیش کے الگ الگ پارٹیوں کو ہم جناب بلیم کرتے ہیں کہ یو آر ریسپانسبل، آپ ذمہ دار ہیں، لیکن نہیں، پہلے ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے، اگر وہ گیٹ بند نہ کرتا میر صادق تو ٹیپو سلطان شہید نہ ہوتے، ممکن ہے کہ ان کی جان بچ جاتی۔ کون ہے غدار؟ ایک مسلمان غدار ہے، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والا غدار ہے، نماز پڑھنے والا ایک غدار، ایک لوٹیرا غدار ہے۔ میرے بھائیو، میرے سماج کے لوگوں، یہ ہوئی تھی حرکت اس وقت میں۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام آزادی کے موقع پر انگریز کے ہتھے چڑھ گئے۔ خبر دینے والا کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ He is not Muslim, he is a disbeliever and pagan. He was not
Muslim, and उसने ये फैसला किया था, I am the last prophet. उन्होंने कहा था ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कि मैं आखिरी नबी हूं. And the revolution, वही sent down to me from the sky. आसमान से जमीन पर मुझ पर अल्लाह की वही आती है. वो कहता था कि मैं आखिरी नबी हूं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में अगर कोई नबी है, सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं, तो प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. साफ लफ्ज़ों में कुरान कहता है कि ये कुरान मुकम्मल है नबी आप पर. ए नबी आप, you are the last prophet. अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी. I am only, and there is no one. कोई भी आदमी नबी बनकर नहीं आएगा. मैं तन्हा, मैं आखिरी नबी हूँ, सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाला हूँ. मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन. कुरान को झुटलाया उसने. एक तरफ कुरान का अकीदा कुछ और, गुलाम अहमद कादियानी का अकीदा कुछ और. कलीमा पढ़कर आया था, अपना बनकर आया था. कमजोर किसको किया था? भारत के मुसलमानों को कमजोर किया था अंग्रेज के सामने में, ताकि मुसलमान हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. उसके भी सम पर्सन एंड फॉलोड, वो उनको फॉलो करते थे कुछ लोग, दो हिस्सों में बंट गए. तो इस कौम को, इस मिल्लत को अपनों से ज्यादा नुकसान पहुंचा है. हमेशा से देख लीजिए. वो तो आज हमारे मदरसों पर सर्वे करा रहे हैं, आज हमारे तालीमात के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वरना तालीम जितना हमारे मज़हब में ज़रूरी है उतना हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की किताबों में ज़रूरी. कैसे? हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं चूँकि रब नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम. इतना इल्म हासिल कर लो कि जिससे तुमको पता चल सके कि हमें वज़ू कैसे करना है, हमें नमाज कैसे पढ़नी है, हमें सोना है, बीवी के साथ हम बिस्तरी के बाद हम गुस्ल कैसे कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी दौलत जमा हो जाए तो हम ज़कात कैसे निकालेंगे, हम बीमार हैं, परेशानी में हैं तो हम रोज़ा कैसे रखेंगे. ये तलबुल इल्मी फरीज़तुन. You have to just educate about your Sharia. You have to know, but you will have to know. तुम्हें मानना जानना पड़ेगा, जानना नहीं. You have must to know. You must to know and you must to educate about your Islam and your Islamic Sharia. आपके लिए ज़रूरी है जानना. तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम. तमाम मुसलमान पर, ईमान वालों पर अल्लाह ने कुरान में क्या बयान किया, अहादीस की किताब में क्या है, हमारे नबी, हमारे रसूल और हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, ये चीज़ हासिल करना ज़रूरी. इसी को कहा गया, कहाँ पर? संस्कृत ज़ुबान में, बहुनाम जन्मना मनती बहुनाम. हमारा तो ये अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी बिल्कुल आखिरी नबी. क्यों अक़ीदा है? चूँकि हमको कुरान से वो पैगाम हमें मिला कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो भी पैगामात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिए गए वो सब बिल्कुल फाइनल है, उसमें कोई शक नहीं. ला रैब. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः. कई जन्मों के बाद नबी आए, कई सारी जन्मों के बाद. कितने नबी आए? सैकड़ों नबी आए, हजारों नबी और रसूल आए. कहाँ पर? इस ज़मीन पर. हज़रत आदम से लेकर आदम आए, शीस आए, नूह आए, लूत आए, इब्राहीम आए, इस्माइल आए, सुलेमान आए, दाऊद आए, मूसा आए, हारून आए, यूनुस आए, यूसुफ आए. अल्लाह के नबी से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए. ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 500 साल बाद द आखिरी नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए.
کئی جنموں کے بعد کا مطلب بہونام جنم نامنتے، بہونام جنم نامنتے. میں اس لیے سنسکرت پڑھ کر سمجھا رہا ہوں. ہم رٹ کر کہیں سے نہیں لاتے، ہم تحقیق کرتے ہیں، پڑھ کر سمجھتے ہیں اس کو کہ گرامیٹیکلی گرامر کیا اعتبار سے کیا یہ منتر فٹ بیٹھتا ہے، گرامر کیا ہے اس کا، میننگ کیا ہے اس کا، وہ سمجھ کر تب آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. بہونام جنم نامنتے، جنم جنم کے بعد، کئی جنموں کے بعد. آدم کا ایک جنم ہوا، نوح کا ایک جنم ہوا، لوط کا ایک جنم ہوا، یونس کا ایک جنم ہوا، قوم عاد، قوم سمود، صالح علیہ السلام ایک جنم ہوا، حضرت زکریا کا جنم ہوا، حضرت زکریا حضرت یحییٰ کا جنم ہوا. کئی جنموں کے بعد بہونام جنم نامنتے گیانوان مام، کئی جنموں کے بعد جو گیان دیا گیا، گیانوان مام پر پدیتے، جو گیان پراپت ہوا ہے، جو جانکاری حاصل ہوئی ہے. واسودیوہ، وہ گیان سب سے اخیر میں کئی جنم کے بعد، لاسٹ میں اخیر جنم محمد رسول اللہ کا، محمد رسول اللہ کو جو گیان حاصل ہوا وہ گیان واسودیوا، میرا گیان. واسودیوا مطلب ایشور کہتا ہے وہ گیان میرا ہے. یعنی کئی جنم کے بعد جو نبی آیا ہے اس کو جو گیان ہے وہ نبی کا نہیں ہے، وہ میرا گیان ہے. بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما. اور سنو دنیا والو، جس کو میرا گیان ہوتا ہے نا، جس کو میرا گیان ہوتا ہے، جس کو میری طرف سے چنا جاتا ہے، وہ انسان سمہاتما، سا مہاتما، وہ مہا آتما ہوتا ہے، مہان ہوتا ہے. سدرلبھا، بڑا بھاگیشالی ہوتا ہے، بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی جنم کے بعد پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام کو جو گیان دیا گیا محمد رسول اللہ کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اتبعوا الا ما یوحى الیک، ہم وحی کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کرتے. اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بنا کر یا کوئی قانون یا کوئی سسٹم بنا کر پیش نہیں کرتے. صاف لفظوں میں کہا، سا مہاتما، جس کو نبی بنایا جاتا ہے. آج اگر 5 سال کے لیے کسی کو MLC بنا دیا جائے، 5 سال میں کوئی مکھیا بن جاتا ہے، 5 سال میں کوئی MLA بن جاتا ہے، MP بن جاتا ہے، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ بس مجھے دنیا کی آرام، دنیا کی ساری عزت مل گئی، ساری دنیا مٹھی میں کر لی انہوں نے. 5 سال کے لیے صرف وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنایا انسانوں میں سے چن کر. سمہاتما، سمہا آتما، مہا مینس بڑا، آتما مینس انسان. سمہاتما سدرلبھا، وہ بڑا درلبھ ہے، یعنی بڑا خوش نصیب ہے، جس کو اللہ اپنی نبوت کے لیے، اللہ اپنی شریعت کی امپلیمنٹ کے لیے، اللہ اپنا سندیش چننے کے لیے دوسروں کو بھیجے. جس کو بھیجتا ہے دوسروں تک، وہ انسان مہان ہوتا ہے. اگر بھارت کا پرائم منسٹر اگر کٹیہار یا پورنیا یا سیمانچل کے کسی MP کو، MLA کو یوں کہے کہ میں آپ کو اپنا منتری بناتا ہوں اور آپ جائیے سیمانچل میں تحقیق کیجئے کہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ انسان کیا کہے گا کہ میں بڑا بھاگیشالی ہوں، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنا بڑا عہدہ بنا کہ مجھے کیبنٹ، کیندر میں کیبنٹ منترالے میں مجھے جگہ مل گئی، اور میں بڑا مہاتما سمجھتا، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بڑا مہان ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پوری دنیا کے پوری کائنات کا رکھوالا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا سمہاتما سدرلبھا. ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، یہ منتر
डायरेक्ट अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी होने का और आप अलैहिस्सलाम के ऊपर जो वही आती है उस वही को अल्लाह के तरफ से आने का वाज़े इशारा। और सुनिए, तालीम, एजुकेशन, जानकारी हासिल करना इस मंत्र से मिलता है। एक मंत्र और एक श्लोक जिसके अंदर कहा गया, उदारा उदारा, ए सखी लोगो तुम्हारा मकाम मर्तबा तो बहुत है दुनिया के अंदर। उदारा, सखी लोग एक तरफ, उदारा सर्व ए बैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम। लेकिन जो समाज में ज्ञानी लोग हैं, जिसको जानकारी हासिल है, उदारा सर्व ए बैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम। लेकिन जिसको मेरा ज्ञान है, जो मेरे बारे में जानता है, जो अल्लाह के बारे में जानता है, जो ईश्वर के बारे में जानता है, श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक यूं कहता है, वो परमात्मा यूं कहता है कि वो सिर्फ जानता नहीं है, वो मेरे बारे में नहीं जानता, बल्कि जिसको मेरा ज्ञान है, समझ लो कि वो इंसान नहीं है, वो मैं हूं। मैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम। ए सुनो, जिसको मेरा ज्ञान है वो मैं हूं। मैं, इससे पता चलता है कि हमारे जो उलमाए किराम है, उनके अंदर जो कुरान का ज्ञान है, उनके अंदर जो शरीयत का ज्ञान है, वो उनका नहीं है, वो अल्लाह तबारक व ताला का ज्ञान है। और तालीम, एजुकेशन ऑफ कुरान, नॉलेज ऑफ हदीस, ये अल्लाह तबारक व ताला की तालीम, ये अल्लाह की सिफत है। इन्नल्लाह अलीम, जानकार होना, तालीम, एजुकेशन अल्लाह की सिफत है। अगर किसी इंसान के अंदर आ जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला यूं कहता है, गीता में कहता है क्या, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेवं मैमतम। उसको तुम मामूली इंसान मत समझो। अगर कोई दुनिया में टोपी दाढ़ी वाला है, उसको मामूली इंसान मत समझो, बल्कि वो मैं हूं। मैं, टोपी दिख रहा, टोपी दिख रही है, सफेद कुर्ता दिख रहा है, शेरवानी दिख रही है, लेकिन अंदर में मैं हूं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी, जिसको मेरा ज्ञान, वह साक्षात, ये लफ्ज है क्या, साक्षात मैं हूं। साक्षात का मतलब सरापा, सरापा मैं हूं उसमें। और हमारे मदरसे में कौन होते हैं? मदरसे में यही उलमा होते हैं, मदरसे में यही हुफ्फाज होते हैं, मदरसे में यही कुर्रा होते हैं, कोई और तो नहीं होता। या कोई और भैंस चराने वाला मदरसे में जाकर पढ़ाता है क्या? या कोई और मुखिया मिंबर मदरसे में पढ़ाता है क्या? या कोई और दानिश्वर मदरसे में जाकर पढ़ाता है, ताजिर पढ़ाता है मदरसे में? कोई नहीं। मजदूर पढ़ाता है मदरसे में, किसान पढ़ाता है मदरसे में। मदरसे में पढ़ाने के लिए हम किसको ढूंढते हैं? हम आलिम दीन को ढूंढते हैं, हम हाफिज कुरान को ढूंढते हैं, हम कारी कुरान को ढूंढते। और उनके अंदर जो ज्ञान होता है, सुन लो श्रीमद् भगवत गीता पर अमल करने वालों, श्रीमद् भगवत गीता के से अपने आप को जोड़ने वालों, अगर यकीनन आप अपने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर आपका आस्था है, तो आप कभी भी हमारे आलिम दीन पर, हमारे इन मदरसों पर, हमारे इन मकातिब पर, हमारे मस्जिद के इमाम पर, हमारे उलमाए किराम पर, हमारे वारिसीन अंबिया पर उंगली उठाने की जुर्रत नहीं करोगे। क्योंकि परमात्मा कहता है कि जिसको मेरा ज्ञान, साक्षात वो मैं हूं। मैं, वो हाफिज नहीं है, गोया मैं हूं उसके अंदर मैं हूं। अगर किसी के अंदर हदीस का ज्ञान है, उसके अंदर मैं हूं। कुरान का ज्ञान है, उसके अंदर मैं हूं। क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम अगर किसी इंसान के अंदर हो तो वो ये यूं है गोया के उसी के अंदर है, वो सरापा उसके अंदर है। इसीलिए बदनाम करने से पहले इस श्लोक को देख लिया जाए, इस मंत्र को पढ़ लिया जाए पहले ध्यान के साथ, गौर के साथ, तब जाकर हमारे इस्लामिक मदरसों में, हमारे मसाजिद के इमाम पर, हमारे मदारिस में पढ़ाने वाले उलमाए किराम के ऊपर कोई इल्ज़ाम या कोई इस तरह की बात होनी चाहिए। कितनी प्यारी बात कही बताइए, श्रीमद् भगवत गीता में ये बात कही गई। बहुत पहले ये मंत्र मुझे मालूम नहीं था। अभी जब रिसर्च के लिए गए हुए थे किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर उस्ताद मोहतरम ने हमसे कहा कि मदरसों के ऊपर जो एलिगेशंस लगते हैं,
ذرا اس کے اوپر دیکھو تو تعلیم، ایجوکیشن، گیان کہاں ضروری ہے. ہم نے جب دیکھا 2-3-4 شلوکس ہیں لیکن مجھے 2 ہی یاد ہوئے ابھی تک، چونکہ سنسکرت لینگویج جلدی اس کے ہر ایک چیز کا الگ الگ اس کا سینٹنس ہے، ایک ورڈ ہے. جیسے ایک کے لیے بول دیتے ہیں نا، ایک آدمی میں کھاتا ہوں، اہم کھانے کے لیے، اہم کھدتی میں کھاتا ہوں، اہم اپوشتی میں بیٹھتا ہوں. لیکن ہم دو بیٹھتے ہیں، رما رمو رمہ، کھدتی کھدتو کھدتی. اہم ادھیاپکا استی، میں ایک ٹیچر ہوں.